إني ناديتك وسعيت إني استهديتك فهديت بالقرآن أنرت طريقي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین حضرات، پیش خدمت ہے یہ تقریر جو پیش کر رہی ہیں محترمہ آسیہ محمد سلیمان جوناگڑھی، جو کہ مترجم ابن کثیر محمد جوناگڑھی کی پوتی ہیں، جن کا مدرسہ دار آسیہ مکہ مکرمہ میں ہے. عرصہ دراز سے مکہ مکرمہ میں درس و تدریس کے شعبہ سے وابستہ ہیں، ساتھ ہی ساتھ حجاج کرام کی رہنمائی کے فرائض بھی انجام دے رہی ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی خدمات قبول فرمائیں. سماعت کریں ان کی یہ تقریر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى. اللہم ربنا ورب كل شیء انا شہید انک الرب وحدک لا شریک لک. اللہم ربنا ورب كل شیء انا شہید ان محمدا صلی اللہ علیہ وسلم عبدک ورسولک. اللہم ربنا ورب كل شیء انا شہید ان العباد كلهم اخوة. اللہم ربنا ورب كل شیء اجعلنی مخلصا لک فی كل ساعة فی الدنیا والآخرہ یا ذا الجلال والاکرام. اما بعد، قال اللہ تبارک وتعالی وقولوا للناس حسنا. عن ابی ذر قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحقرن من المعروف شيئا ولو ان تلقى اخاك بوجه طليق. مسلم. یہ پہلا سبق تھا کتاب ہدا کا، یہ پہلا سبق تھا کتاب ہدا کا کہ مخلوق ساری ہے کنبہ خدا کا، کہ مخلوق ساری ہے کنبہ خدا کا. وہی دوست ہے خالق دوسرا کا، خلائق سے ہے جس کو رشتہ ولا کا. یہی ہے عبادت یہی دین و ایمان کہ کام آئے دنیا میں انسان کے انسان. مسلمانوں پر کافی حقوق ہیں، جس میں سے 2 حقوق اور اس کے فوائد ہم پہلی تقریر میں بیان کر چکے ہیں، اور اب تیسرا حقوق بیان کرتی ہوں. تیسرا حق جو ہے مسلمان کا مسلمان پر خندہ پیشانی سے ملنا، ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان سے خندہ پیشانی اور مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ ملنا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کو ارشاد فرمایا لا تحقرن من المعروف شیئا ولو ان تلقى اخاك بوجه طلیق. تم نیکی کے کسی کام کو حقیر مت سمجھو، اگرچہ تم اپنے بھائی سے حشاش بشاش چہرے کے ساتھ ہی ملاقات کرو. یعنی کسی بھی چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو حقیر مت سمجھیے. اور مسلمان بھائی سے مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ ملنا چاہیے. چھوٹی سے چھوٹی نیکی جو ہے اس سے اللہ تبارک و تعالی جنت عطا فرما دیتے ہیں، اور ہم چھوٹی سی نیکی کو چھوٹا سمجھ کر چھوڑ دیتے ہیں. وہ آپ نے سنا ہوگا کہ ایک عورت جو زانیہ تھی، باغیہ تھی، اس نے کتے کو دیکھا کہ زبان لٹکائے ہوئے پیاس کے مارے تڑپ رہا ہے اور اس کی زبان باہر لٹک رہی ہے، تو اس نے اس کتے کو پانی پلا دیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو معاف کر دیا اور جنت میں داخل کر دیا. اور ایک عورت جس نے بلی کو باندھ دیا تھا، نہ اس کو کھانا دیا نہ اس کو پانی پلایا، بلکہ وہ تڑپ تڑپ کر مر گئی، تو اللہ تعالیٰ نے اس عورت کو جہنم میں داخل کر دیا.
اسی طریقے سے ایک شخص نے راستے سے کانٹے دار درخت ہٹا دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو جنت واصل کر دیا، جنت میں اس کو بھیج دیا۔ سبحان اللہ۔ تو اس واسطے چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، اس میں چاہے کسی پرندے کو پانی پلانا ہو، کسی اندھے کو سڑک پار کرانا ہو، یا کسی یتیم کی مدد کرنی ہو، یا کسی بیمار کی بیمار پرسی کرنی ہو، چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو اللہ تعالیٰ بہت بڑا بنا کر جنت جو ہے مسلمان کے نصیب میں لکھ دیتا ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث ہے کہ مسلمان بھائی سے مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ ملنا بھی صدقہ ہے۔ ارشاد گرامی ہے، تبسمک فی وجہ اخیک صدقہ، تمہارا اپنے بھائی کے سامنے صرف مسکرانا صدقہ ہے۔ یعنی کسی کے چہرے کی طرف آپ دیکھ رہے ہیں، بہن کسی مسلمان بہن کی طرف اگر آپ نے مسکرا کر دیکھ لیا تو یہ مسکرانا آپ کو صدقہ کا ثواب دے گا، اور نیکی کا حکم دینا، برائی سے منع کرنا بھی صدقہ ہے۔ بھولے ہوئے آدمی کو راستہ دکھلانا بھی اللہ کے رسول نے فرمایا تمہارے لیے صدقہ ہے۔ کمزور نظر والے کو دکھلانا، یعنی کسی اندھے کو سڑک پار کرا دینا، یہ ہاتھ پکڑ کر یہاں سے وہاں لے جانا بھی تمہارے لیے صدقہ ہے۔ راستے پر پڑے ہوئے پتھر، کانٹے اور ہڈی کو ہٹانا تمہارے لیے صدقہ ہے، اور اپنے ڈول سے بھائی کے ڈول میں پانی ڈالنا بھی تمہارے لیے صدقہ ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ حدیث ترمذی کی ہے اور اس کو صحح البانی نے صحیح کہا ہے۔ یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ مسلمانوں کا آپس میں مصافحہ کرنا، آج یہ بات ہم میں رہی نہیں۔ ہم مصافحہ صرف دکھانے کے لیے کرتے ہیں، یا مصافحہ جو ہے ایسے ہی بس نبھانے کے لیے کرتے ہیں۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد ہے، جو دو مسلمان وقت ملاقات، ایک دوسرے سے ملاقات کے وقت ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑتے ہیں، یعنی مصافحہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ پر ان کا حق ہے کہ وہ ان کی دعا کو قبول کرے اور ان کے ہاتھ الگ الگ ہونے سے پہلے ان کی مغفرت کر دے۔ اس لیے کہ جب انسان مصافحہ کرتا ہے تو مصافحے کی بھی دعا ہے، انسان کو مصافحہ کرتے وقت دعا پڑھنی چاہیے، اور السلام علیکم کہنا بھی دعا ہے۔ سلام علیکم، السلام علیکم کہنا یعنی اللہ تعالیٰ تم پر سلامتی بھیجے، اور دوسرا جواب میں کہتا ہے وعلیکم السلام، تو یہ ایک مسلمان دوسرے کے لیے سلامتی کی دعا کرتا ہے کہ اللہ تم کو بھی سلامت رکھے یا سلامتی بھیجے۔ اور مصافحہ کرتے وقت یغفر اللہ لنا ولکم دعا پڑھ سکتے ہیں، اور اس میں بھی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اور میرے گناہوں کو معاف کر دے۔ یہ امام احمد کی حدیث ہے۔ اور تیسرا حق میں نے بیان کیا تھا مسلمان پر مسلمان کا، اب چوتھا حق جو ہے ایک دوسرے سے اچھی طرح گفتگو کرنا۔ ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان سے اچھی طرح گفتگو کرنی چاہیے، اور آپس میں ایسی گفتگو سے، ایسی بات سے پرہیز کرنا چاہیے جس سے مسلمان بھائی کے جذبات مجروح ہوں یا اس کے دل کو ٹھیس پہنچے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ میں فرماتے ہیں وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، لوگوں سے اچھی طرح باتیں کیا کرو، اچھی بات کہا کرو۔ اور اللہ رب العالمین سورۃ اسراء میں بھی فرماتے ہیں وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوًّا مُبِينًا، اور میرے بندوں سے کہہ دیجئے کہ لوگوں سے ایسی باتیں کہا کریں جو بہت پسندیدہ ہوں، ایسی باتیں کیا کریں جو آپ کے بھائی کو، آپ کی بہن کو پسند آئیں۔ ایسا نہ ہو کہ آپ کی زبان سے ایسے الفاظ نکل جائیں کہ جو دوسرے مسلمان بہن کو یا بھائی کو تکلیف دے جائیں، اس کا دل جو ہے زخمی کر دیں اور اس کو پریشان کر دیں۔
فرمایا ان الشیطان ینزغ بینہم، کیونکہ شیطان جو ہے وہ ہمیشہ بری باتوں سے آپس میں فساد ڈلواتا ہے، بری باتیں منہ سے نکلوا کر، مجروح باتیں نکلوا کر، دل کو تکلیف دینے والی باتیں نکلوا کر شیطان ہمیشہ فساد ڈلوانا چاہتا ہے۔ فرمایا ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا، کچھ اس میں شک نہیں ہے کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ مسلمان سے اچھی اور پاکیزہ گفتگو کرنا، پاکیزہ بات کرنا بھی صدقہ ہے، جیسا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے، الکلمۃ الطیبۃ صدقہ، پاکیزہ بات کرنی، پاکیزہ کلام کرنا صدقہ ہے، بخاری و مسلم۔ مسلمانوں پر حقوق میں سے 5واں حق مسلمانوں کے لیے رحم دلی، نرمی اور تواضع کرنا۔ مسلمانوں کو ایک دوسرے کے لیے رحم دل ہونا چاہیے، جیسا کہ صحابہ کرام کا اللہ تعالیٰ نے یہ وصف بیان فرمایا ہے کہ وہ کیا تھے آپس میں، اللہ اکبر، تعریف کی ہے اللہ تعالیٰ نے، رحماء بینہم، آپس میں وہ رحم دل تھے، آپس میں وہ رحم دل تھے، ایک دوسرے کا خیال رکھتے تھے۔ اسی طرح انہیں آپس میں ایک دوسرے سے نرمی کا برتاؤ کرنا چاہیے، سختی کا نہیں۔ ہم سب کو بھی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ نرمی سے پیش آنا چاہیے اور سختی سے نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی ایک صفت یہ بھی بیان فرمائی ہے، اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین، وہ اہل ایمان کے لیے نرم اور کافروں پر سخت ہوں گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو فرمایا تھا، یا عائشۃ ان اللہ رفیق یحب الرفق ویعطی علی الرفق ما لا یعطی علی العنف وما لا یعطی علی ما سواہ۔ اے عائشہ، بے شک اللہ تعالیٰ نرم ہے اور نرمی کو پسند کرتا ہے، اور نرمی پر وہ چیز ادا کرتا ہے جو سختی وغیرہ پر عطا نہیں کرتا۔ مسلم۔ یعنی انسان جب سختی سے پیش آتا ہے یا سخت الفاظوں میں کسی سے گفتگو کرتا ہے، دل توڑنے والی، دل کو مجروح کرنے والی طنزیہ باتیں، چھیڑ چھاڑ کرتا ہے دوسرے کو طیش دلانے کے لیے، تو ظاہر بات ہے اگر دوسرے کو طیش آ رہا ہے ان باتوں سے تو وہ نرمی تو نہیں کرے گا آپ کے ساتھ، سختی ہی کرے گا۔ تو انسان کو چاہیے کہ ہمیشہ اچھی بات کہے، نرم گفتگو کرے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، من کان ہینا لینا قریبا حرمہ اللہ علی النار، جو آدمی آسان، نرم دل اور مسلمانوں سے قریب ہو، اس پر اللہ تعالیٰ نے جہنم کو حرام کر دیا ہے۔ صحیح ترغیب و ترہیب للالبانی۔ سبحان اللہ۔ خاص طور پر خرید و فروخت اور لین دین کے معاملات میں مسلمانوں کو آپس میں نرم رویہ اختیار کرنا چاہیے اور ایک دوسرے کے لیے آسانی پیدا کرنی چاہیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے شخص کے لیے دعا کرتے ہوئے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس بندے پر رحم فرمائے جو خرید و فروخت کے وقت آسان ہو اور اپنے قرض کا تقاضا کرتے وقت درگزر کرنے والا ہو۔ کسی کو قرض دیا ہوا ہے، یہ بخاری کی حدیث ہے، کسی کو قرض دیا ہوا ہے اگر تو اور اس کے پاس قرض ادا کرنے کے لیے ابھی نہیں ہے تو وہ اس کو چھوڑتا رہتا ہے، اس کے لیے آسانی کرتا رہتا ہے، اچھا جب ہوگا دے دینا، اچھا جب ہوگا دے دینا، اس کے ساتھ نرمی کا سلوک کرتا ہے اور اس کے لیے آسانیاں کرتا رہتا ہے اور اس کو تکلیف نہیں دیتا، سبحان اللہ، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کے لیے دعا کی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے پر رحم فرمائے۔ اللہ اکبر۔ بخاری۔ ایک ترمذی کی روایت میں غفر اللہ لرجل کان قبلکم کے الفاظ ہیں، جن کا معنی یہ ہے کہ تم سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ایک شخص کی محض اس لیے مغفرت کر دی کہ وہ لین دین میں اور اپنے حقوق کا مطالبہ کرتے ہوئے نہایت سہل آسان تھا، جبکہ نسائی کی روایت میں الفاظ یہ ہیں
کہ اللہ تعالیٰ نے اسے جنت میں داخل کر دیا۔ صحیح ترغیب و ترہیب، سبحان اللہ۔ یعنی وہ انسان لوگوں کو قرضہ دیتا تھا اور پھر اس کے لیے آسانیاں ہی آسانیاں کرتا رہتا تھا، سختی نہیں کرتا تھا اور زبردست طلب نہیں کرتا تھا۔ اگر کسی نے دے دیا تو اس نے لے لیا، لیکن اگر نہیں دیا اور اس کے پاس اتنا نہیں ہے کہ وہ واپس کر سکے تو اس کے لیے آسانی کرتا رہتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو جنت میں داخل کر دیا۔ اسی طرح مسلمانوں کو آپس میں عاجزی اور تواضع سے پیش آنا چاہیے، فخر، بڑائی اور تکبر کے ساتھ نہیں۔ آپ سب کو معلوم ہے اللہ تعالیٰ کو تکبر پسند نہیں۔ تکبر کرنے والے قیامت والے دن چیمٹی جتنے ہوں گے، اور لوگ جو میدان محشر میں چل رہے ہوں گے ان کو، تکبر کرنے والوں کو اپنے قدموں تلے رون کر جا رہے ہوں گے۔ اللہم احفظنا۔ اللہ تعالیٰ ہم کو فخر، بڑائی اور تکبر سے بچائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا، وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، سورۃ الشعراء۔ مومنوں میں سے جو بھی آپ کا پیروکار ہو اس سے عاجزی سے پیش آئیں۔ جو بھی آپ کا مطیع ہے، جو بھی آپ کی اتباع کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کو کہہ رہے ہیں وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، جو بھی ایمان لے آیا ہے، جس نے آپ کی رسالت کا اقرار کر لیا ہے، جو آپ کی پیروی میں لگا ہوا ہے اور میری عبادت میں لگا ہوا ہے، آپ اس کے ساتھ آسانی کا، آپ اس کے ساتھ عاجزی سے پیش آئیں۔ اللہ اکبر۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، ابو داؤد کی حدیث ہے اور اس کو البانی نے صحیح کہا ہے، فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ نے میری طرف وحی کی ہے کہ تم تواضع اختیار کرو۔ اللہ اکبر۔ اللہ اپنے حبیب کو کہہ رہے ہیں کہ تم تواضع اختیار کرو، یہاں تک کہ کوئی شخص کسی پر فخر نہ کرے اور نہ ہی کسی پر ظلم کرے۔ آج دیکھیے، ہم جس کے پاس تھوڑی سی دولت یا تھوڑی سی اولاد زیادہ ہے، یا تھوڑا سا حسن و جمال زیادہ ہے، یا کسی کا شوہر اپنی بیوی کو زیادہ محبت کر رہا ہے، تو ہم پھولے نہیں سماتے اور اکڑ سے، فخر سے رہتے ہیں اور دوسروں کے سامنے دوسروں کو، سب کو حقیر سمجھتے ہیں۔ تو یہ تمہارا اللہ ہے جو اپنے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ کو معلوم ہے کون محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ تمہارے اور میرے پیارے نبی، جن کی آپ اور میں امت ہیں، ان کو اللہ رب العالمین فرما رہا ہے، وحی کر رہا ہے کہ آپ تواضع اختیار کیجئے، یہاں تک کہ کوئی شخص کسی پر فخر نہ کرے اور نہ ہی کوئی کسی پر ظلم کرے۔ آج کتنا ظلم حد سے زیادہ بڑھ گیا ہے، مسلمان پر ظلم کر رہا ہے، بہن بھائی پر ظلم کر رہا ہے، بھائی بہنوں پر ظلم کر رہے ہیں، اللہ اکبر، اور پڑوسی پر ظلم کر رہا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ظلم سے بچائے۔ میری ماں اور بہنوں، تواضع اختیار کرنے سے اللہ تبارک و تعالی بندے کی عزت و رفعت میں اضافہ فرماتا ہے۔ جو تواضع اختیار کرتا ہے، ملنساری اختیار کرتا ہے، نرمی اختیار کرتا ہے، ایک دوسرے سے بنا کر رکھتا ہے، ایک دوسرے سے قطع تعلقی نہیں کرتا، صلہ رحمی کرتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ما نقصت صدقة من مال وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله۔ مسلم۔ صدقہ سے مال میں کمی نہیں آتی۔ جب انسان اللہ کے دیے ہوئے میں سے کچھ صدقہ کرتا ہے تو اس کے مال میں کمی نہیں آتی، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کے مال کو اضعافا مضاعفا، دگنا اور تگنا کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور فرمایا درگزر کرنے سے اللہ تعالیٰ بندے کی عزت میں یقینی اضافہ کرتا ہے۔ یعنی کسی نے آپ پر ظلم کر دیا ہے، کسی نے ایسی بات آپ کو کہہ دی جس سے آپ کے دل کو زخم لگ گیا، آپ پریشان ہو گئے، آپ کو تکلیف پہنچی کسی کی بد کلامی سے، تو آپ نے اس کو معاف کر دیا، درگزر کر دیا۔ یہ درگزر کرنا جو ہے نا، یہ اتنا بڑا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے کی عزت میں اضافہ کر دیتا ہے۔
جب کوئی انسان ایک دوسرے سے درگزر کرتا ہے، معاف کر دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں اس کی عزت میں اضافہ کرتا ہے۔ اور فرمایا تواضع اختیار کرنے سے اللہ تعالیٰ اسے ضرور بلندی عطا فرماتے ہیں۔ تواضع اختیار کیجئے، اللہ ہم سب کے اندر یہ جو صفتیں ہیں یہ پیدا کر دے، درگزر کرنا اور صدقہ دینا اور نرمی اختیار کرنا، بد سلوکی سے ہم کو بچائے، فخر اور تکبر سے ہم کو بچائے، اور ہمارے اندر تواضع دے دے۔ اللہ ہم کو متواضع بنا دے، اللہ ہم کو متواضع بنا دے، اللہ ہم سب کے اندر صبر و تحمل عطا فرما دے اور اپنے مسلمان بھائیوں سے درگزر کرنے کی توفیق عطا فرما دے، خاصتاً مسلمانوں سے اور خاصتاً اپنے بہن بھائیوں سے، اپنے رشتہ داروں سے، قرابت داروں سے نرمی و محبت سے پیش آنے کی توفیق عطا فرما دے اور ہمارے اندر نیچی نوائی دے دے۔ اللہ ہم اپنے سے اونچوں کو نہ دیکھیں، اپنے سے اعلیٰ کو نہ دیکھیں، بلکہ ہم اپنے سے نیچوں کو دیکھیں، تاکہ ہمارے اندر اللہ کا ڈر اور خوف آ جائے، تقوی پیدا ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری غلطیوں کو معاف کر دے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔